خوش آمدید۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ یہ گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی ہلکی پھلکی غیر معمولی بات محسوس ہو۔ جی بالکل۔ آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس کے بالکل شروع کے حصے پر، یعنی صفحات 8 سے 20 تک گہرائی میں بات کریں گے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بظاہر بہت چھوٹی غیر اہم سی عادتیں لگتی ہیں نا، جی، وہ وقت کے ساتھ کیسے بڑے غیر معمولی نتائج دے سکتی ہیں۔ تو پھر شروعات مصنف کی اپنی کہانی سے ہی کرتے ہیں، وہ بیس بال والا واقعہ۔ جی ہاں، وہ تو کافی بہت شدید تھا۔ ہائی اسکول میں چہرے پر بیس بال بیٹ لگنا۔ اوہ، ناک ٹوٹی، کھوپڑی میں فریکچرز، آنکھوں کے ہلکے، یہ تو زندگی بدل دینے والا لمحہ ہوگا۔ بالکل، اور کلیئر کہتے ہیں کہ اسی مشکل وقت سے وہ چھوٹی عادتوں کا جو تصور ہے نا، وہ ابھرا۔ اچھا، انہیں اپنی ریکوری کے لیے اور پھر کھیل اور پڑھائی میں واپس آنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسلسل قدم اٹھانے پڑے۔ مطلب یہ نہیں کہ بس ایک دن فیصلہ کیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی جو بعد کی کامیابیاں ہیں، جیسے یونیورسٹی میں ٹاپ ایتھلیٹ بننا، ایکیڈیمک آل امریکن، پریزیڈنٹ میڈل، یہ سب سالوں کی چھوٹی روز کی عادتوں کا نتیجہ تھیں۔ جیسا کہ وہ خود لکھتے بھی ہیں کہ چھوٹی عادتوں نے ہی انہیں اپنی صلاحیت تک پہنچنے میں مدد کی۔ جی ہاں، بالکل، اور یہیں سے ایٹامک ہیبٹس کا نام بھی آتا ہے۔ ایٹامک یعنی بالکل چھوٹا ذرہ۔ ہاں، کسی بڑے سسٹم کی بنیادی اکائی۔ تو یہ عادتیں بھی ویسی ہیں، بنیاد۔ صحیح، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ چھوٹی بہتریاں وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی رہتی ہیں۔ وہ 1% والی بات۔ بالکل، وہ 1% روزانہ بہتر ہونے والا آئیڈیا، یہ سننے میں شاید کم لگے۔ ہاں، 1% کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر آپ 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوں، تو سال کے آخر میں آپ تقریباً 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ 37 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، حیران کن ہے نا؟ اور اس کے برعکس روز 1% خراب ہونا آپ کو تقریباً 0 پر لے آتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طرح ہے۔ بالکل وہی۔ کتاب میں بھی لکھا ہے، وقت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بہتری جو فرق لا سکتی ہے، وہ حیران کن ہے۔ اور اس کی ایک زبردست عملی مثال بھی تو ہے، وہ برطانوی سائیکلنگ ٹیم والی۔ او ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے۔ ان کی تاریخ دیکھیں تو تقریباً 100 سال تک کچھ خاص نہیں کیا۔ ہاں، 1908 سے ایک اولمپک گولڈ، 110 سال میں کوئی ٹور ڈی فرانس فاتح نہیں۔ حالت یہ تھی کہ بائک کمپنیاں بھی انہیں اپنی سائیکلیں دینے سے ڈرتی تھیں۔ واقعی؟ جی ہاں۔ پھر آئے ڈیو برلسفورڈ 2003 میں، اور ان کا فلسفہ تھا مارجنل گینز کا مجموعہ۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہتری۔ بالکل، ہر ممکنہ چیز جو سائیکلنگ سے جڑی ہے اسے صرف 1% بہتر کرنا۔ ہاں، جیسے سیٹ کی آرامدگی، ٹائر کا گرپ، یہاں تک کہ کھلاڑیوں کے تکیے۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہر چیز کو 1% بہتر کریں تو جب سب کو ملائیں گے تو بہت بڑا فرق آئے گا۔ وہی 1% والا اصول عملی طور پر۔ جی، لیکن اس میں ایک مشکل بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ جسے کلیئر کہتے ہیں پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشیل، یعنی پوشیدہ صلاحیت کا سطح مرتفع۔ اچھا، مطلب یہ کہ آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، روز 1% بہتری لا رہے ہوتے ہیں، لیکن نتائج فوراً نظر نہیں آتے۔ ایک وقت تک لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا۔ جیسے وہ برف کی مثال دیتے ہیں کہ 25 سے 31 ڈگری تک گرم کرے پگھلتی نہیں، ہاں، لیکن 32 ڈگری پر ایک دم پگھل جاتی ہے۔ وہ 1 ڈگری کا فرق فیصلہ کن ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی ساری محنت ضروری تھی۔ اور لوگ اکثر اسی سطح مرتفع پر ہمت ہار جاتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انہیں فوری نتیجہ چاہیے۔ بالکل، وہ سیدھی لکیر والی ترقی چاہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ کامیابی شاید بالکل قریب ہی ہو۔ کتاب کہتی ہے سب سے طاقتور نتائج میں تاخیر ہوتی ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ تو پھر کامیابی کا راز بڑی ایک دم والی تبدیلیوں میں نہیں، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی مستقل عادتوں میں ہے۔ جی ہاں، آپ کے آج کے نتائج سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ کروڑ پتی والی مثال جو زیادہ خرچ کرتا ہے۔ بالکل، وہ بظاہر کامیاب ہے لیکن سمت غلط ہے، جبکہ غریب آدمی جو تھوڑا سا بچاتا ہے وہ آہستہ آہستہ مالی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے جو نتائج ہیں، دولت، وزن، علم، گھر کی ترتیب، یہ سب ہماری عادتوں کا نتیجہ ہیں جو کچھ دیر بعد ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، کلیئر انہیں لیگنگ میجرز کہتا ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والے پیمانے۔ آپ وہی کاٹتے ہیں جو آپ بار بار بوتے ہیں، آپ وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ دہراتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ غیر معمولی نتائج اصل میں چھوٹی روزانہ کی مستقل کوششوں کا مجموعہ ہیں جو وقت کے ساتھ جڑتی ہیں۔ جی،
اور یہ بھی کہ ترقی فوری نظر نہ آئے تو ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ وہ پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل ایک حقیقت ہے۔ صحیح۔ اور شاید آج کے لیے ایک آخری سوچ یہ کہ اپنی زندگی کے کسی بھی ایک پہلو میں صرف ایک چھوٹی سی 1% بہتری لانے کا سوچیں آج۔ کوئی بھی چھوٹی سی چیز؟ ہاں، کچھ بھی، جیسے 5 منٹ پہلے اٹھنا، یا صرف ایک صفحہ پڑھنا، یا ایک گلاس پانی زیادہ پینا۔ بس یہ سوچیں کہ اس ایک چھوٹی تبدیلی کو اگر مستقل کر لیا تو اگلے 1 سال میں آپ کی زندگی کی سمت کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اچھا، تو اس سیگمنٹ میں ہم رویے کی تبدیلی کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایٹامک ہیبٹس کے مواد سے ہے نا؟ جی بالکل۔ عام طور پر دیکھیں تو لوگ جب کچھ بدلنا چاہتے ہیں، جیسے وزن کم کرنا ہو یا کوئی کتاب لکھنی ہو، تو ان کی ساری توجہ نتائج پر ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، زیادہ تر فوکس آؤٹ کم پر ہوتا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک زیادہ گہری، زیادہ طاقتور سطح بھی ہے تبدیلی کی۔ بالکل، دراصل ذرائع 3 تہوں یا لیئرز کی بات کرتے ہیں۔ نتائج یعنی آپ کو کیا ملا، صحیح۔ پھر عمل یعنی آپ نے کیا کیا، اور سب سے اندر مرکز میں آپ کی شناخت یعنی آپ اپنے بارے میں یقین کیا رکھتے ہیں۔ شناخت یعنی میں کون ہوں؟ جی، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسے ایک پیاز کی طرح سمجھے، باہر نتیجہ، پھر عمل، اور کور میں شناخت۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ تو نتیجہ ہی چاہتے ہیں، ہے نا؟ مطلب وزن کم ہو جائے بس۔ تو پھر یہ شناخت والی طے یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا یہ چیزوں کو زیادہ مشکل نہیں بنا دیتی؟ دیکھیں، بظاہر شاید لگے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل پائیدار تبدیلی وہ شناختی تبدیلی ہے۔ اچھا، کیسے؟ صرف یہ کہنا کہ میں یہ نتیجہ چاہتا ہوں اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا یہ یقین کرنا کہ میں اس قسم کا شخص ہوں جو یہ کرتا ہے۔ ذرائع میں وہ مثال ہے نا 2 سگریٹ پینے والوں کی۔ ہاں بتائیے۔ انہیں سگریٹ پیش کی جاتی ہے، پہلا کہتا ہے نہیں شکریہ، میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ اب بھی خود کو سگریٹ پینے والا ہی سمجھ رہا ہے جو بس کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اوہ، یہ تو بڑا فرق ہے۔ جی، بظاہر معمولی فرق ہے، لیکن یہ شناخت کی تبدیلی ہے۔ وہ اب خود کو نان سموکر سمجھتا ہے۔ تبدیلی اندر سے آ رہی ہے، شناخت سے۔ تو یہ صرف عادت بدلنے کی بات نہیں، بلکہ اپنے بارے میں جو ہمارا بنیادی یقین ہے اسے بدلنے کی بات ہے۔ بالکل، بنیادی یقین۔ لیکن ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ شناخت عادات سے ابھرتی ہے۔ یہ تھوڑا الٹا نہیں لگ رہا؟ مطلب پہلے شناخت بدلیں یا پہلے عادت؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ 2 طرفہ تعلق ہے۔ آپ کی شناخت آپ کی عادات پر اثر ڈالتی ہے۔ صحیح۔ اور آپ کی عادتیں آپ کی شناخت کو بناتی ہیں۔ ہاں۔ ہر کام جو آپ کرتے ہیں نا، وہ ایک قسم کا ووٹ ہے۔ ووٹ؟ ہاں، اس شخص کے لیے ووٹ جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ روز ورزش کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ایک صحت مند شخص ہونے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ اچھا۔ آپ روز کچھ لکھتے ہیں تو آپ ایک لکھنے والے کی شناخت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ واہ، یہ ووٹ والی بات تو بہت پاورفل ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عادتیں صرف مطلب منزل تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری اپنی تصویر، سیلف امیج بنا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، گویا ہر چھوٹے قدم سے ہم خود کو ثبوت دے رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں۔ بالکل۔ آپ اپنی شناخت کو ارن کر رہے ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں۔ ذرائع میں فخر، پرائیڈ کا بھی ذکر ہے، وہ کیسے اس میں شامل ہوتا ہے؟ یقیناً، جب آپ کو اپنی شناخت کے کسی پہلو پر فخر ہوتا ہے نا، جیسے کوئی اپنے منظم ہونے پر فخر کرتا ہے، یا کوئی کہے میرے بال بہت اچھے ہیں، یا مجھے بریانی اچھی آتی ہے، ٹھیک، تو وہ ان عادتوں کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے جو اس شناخت کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے باغ پر فخر ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال زیادہ شوق سے کریں گے۔ صحیح۔ فخر ایک محرک بن جاتا ہے اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے۔ جی، ایک بہت مضبوط محرک۔ یہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی شناخت بدلنا چاہے، مان لیں کوئی فیصلہ کرے کہ میں ایک صحت مند شخص بننا چاہتی ہوں، بجائے یہ کہ میں 10 کلو کم کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بس سوچ بدل لوں؟ صرف سوچنا کافی نہیں ہے، اسے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ذرائع 2 قدم بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ فیصلہ کریں کہ آپ کس قسم کا شخص بننا چاہتے ہیں، اس کو واضح کریں۔ آپ کی ویلیوز کیا ہوں گی، اصول کیا ہوں گے، رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وضاحت کرنا۔ اور دوسرا قدم ہے
اسے چھوٹی مسلسل جیتوں سے ثابت کریں۔ یہ وہی ووٹ ہیں۔ اچھا، وہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز۔ جی، ہر بار جب آپ میٹھے مشروب کے بجائے پانی پیتے ہیں، یہ ایک ووٹ ہے۔ لفٹ کے بجائے سیڑھیاں لیں، ایک اور ووٹ۔ ہر چھوٹا انتخاب، یہ چھوٹے اعمال جب مسلسل ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا اپنے بارے میں یقین بدلتے ہیں۔ آپ خود کو ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ نہیں کہ بس ایک دن فیصلہ کیا اور ہو گیا، بلکہ ہر روز اپنے کاموں سے اس فیصلے کی تصدیق کرنی ہے۔ بالکل، اپنی شناخت کو بہتر بنانا، اسے وسعت دینا، یہ ایک جرنی ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں، اور دل سے ماننا شروع کر دیں کہ میں یہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کی عادتیں پھر اس نئی شناخت کا قدرتی اظہار بن جاتی ہیں، ثبوت بن جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر پائیدار تبدیلی لانی ہے تو صرف نتائج یا طریقوں پر نہیں، بلکہ اس پر توجہ دینا زیادہ مؤثر ہے کہ ہم کیسا انسان بننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور پھر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے، ان ووٹوں سے اس شناخت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی شفٹ ہے۔ یقیناً، کیونکہ جب رویہ آپ کی شناخت سے جڑ جاتا ہے نا، تو تبدیلی بہت فطری، نیچرل لگتی ہے اور پائیدار بھی۔ بالکل۔ اب جب ہماری شناخت متعین ہو چکی ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے، آئیے اب رویے کی تبدیلی کے اس عالمگیر ڈھانچے کو دیکھتے ہیں، وہ 4 قانون جو ہر عادت پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 قانون جن کا ذکر کتاب میں بار بار آتا ہے۔ جی بالکل، The 4 Laws of Behavior Change۔ اچھا، تو اس حصے میں ہم اٹامک ہیبٹس کے باب 3 یعنی صفحات 40 سے 50 تک اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہاں جیمز کلیئر نے عادت بننے کا جو بالکل بنیادی عمل ہے نا، وہ سمجھایا ہے۔ جی ہاں، کہ کوئی بھی عادت اچھی ہو یا بری، آخر بنتی کیسے ہے، اس کا وہ جو پورا میکینزم ہے۔ اور آپ نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہیبٹ لوپ ہے، 4 مراحل والا چکر۔ بالکل، وہی بنیاد ہے۔ اشارہ یعنی کیو، پھر خواہش یعنی کریونگ، پھر رد عمل رسپانس، اور آخر میں انعام ریوارڈ۔ اگر یہ 4 چیزیں سمجھ آ جائیں نا، تو عادتیں بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ عملی طور پر عادتیں بدلنے کا آپ کہہ رہے ہیں ایک فریم ورک ہے۔ جی بالکل، اور اسی ہیبٹ لوپ سے وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قانون نکلتے ہیں جن کا کتاب میں بہت ذکر ہے۔ صحیح، تو پہلے اس لوپ کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلا ہے اشارہ کیو، یہ کیا چیز ہے؟ اشارہ دیکھیں، دماغ کے لیے ایک ٹریگر کی طرح ہے۔ ماحول میں کوئی بھی چیز، وہ کوئی نظر آنے والی چیز ہو، آواز ہو، دن کا کوئی خاص وقت ہو، جگہ ہو، یا کوئی احساس بھی ہو سکتا ہے، یہ دماغ کو بس ایک آپ سمجھیں ہلکا سا سگنل دیتا ہے کہ آگے شاید کوئی انعام ملنے والا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک یاد دہانی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے دماغ نہ وہ مسلسل ماحول کو اندرونی اور بیرونی سکین کرتا رہتا ہے۔ وہ ایسے اشارے ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق ماضی کے کسی انعام سے ہو، اور یہ زیادہ تر ہمارے جانے بغیر لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اشارے کے بعد آتی ہے خواہش، کریونگ۔ یہ اصل ڈرائیونگ فورس ہے۔ بالکل، خواہش ہی اصل محرک ہے۔ وہ جو اندر سے ایک کھینچاؤ محسوس ہوتا ہے نا، وہ خواہش ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ہم خود عادت کو نہیں چاہتے، ہم اس کیفیت کی تبدیلی کو چاہتے ہیں جو عادت لاتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ جیسے کتاب میں مثال ہے، کوئی سگریٹ پینے کی خواہش نہیں کرتا، وہ اس سے ملنے والے وقتی سکون یا تناؤ میں کمی کی خواہش کرتا ہے۔ یا جیسے فون پر نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ فون کی خواہش نہیں، بلکہ وہ جو بوریت دور ہوتی ہے یا کچھ نیا جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل وہی، وہ فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ سے بچنے کی خواہش۔ تو خواہش اصل میں اس نتیجے کی ہوتی ہے جو عادت سے ملتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، خواہش کے بعد پھر آتا ہے رد عمل، رسپانس۔ یہ اصل کام ہے جو ہم کرتے ہیں؟ جی ہاں، رد عمل وہ عادت ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں۔ وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، کوئی عمل بھی۔ سگریٹ پینا، فون چیک کرنا، ورزش کرنا، یہ سب رد عمل ہیں۔ اور یہ رد عمل ہوگا یا نہیں، یہ کس بات پر منحصر ہے؟ یہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن کتنی ہے، دوسرا اس کام میں رکاوٹ یا محنت کتنی لگتی ہے یعنی فرکشن۔ اگر کوئی کام بہت مشکل لگے یا اس وقت ہماری ہمت سے زیادہ محنت مانگے تو ہم نہیں کریں گے، چاہے خواہش جتنی مرضی ہو۔ ٹھیک ہے،
اور پھر آخر میں جب رد عمل ہو جاتا ہے تو ملتا ہے انعام، ریوارڈ۔ صحیح، انعام ہی تو آخری منزل ہے۔ اشارہ انعام کو دیکھنے یا محسوس کرنے کے بارے میں تھا، خواہش اسے چاہنے کے بارے میں، رد عمل اسے حاصل کرنے کے بارے میں۔ اور انعام کا مقصد کیا ہے؟ صرف اچھا محسوس کروانا؟ دو مقاصد ہیں۔ ایک تو وہ ہماری خواہش کو پورا کرتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، سیٹسفیکشن۔ دوسرا، وہ ہمیں سکھاتا ہے، ٹیچنگ۔ دماغ یہ یاد رکھتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنے سے فائدہ ہوا تھا تو آئندہ بھی یہ کرنا ہے۔ یہ فیڈ بیک لوپ کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ چاروں مل کر اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام، یہ ایک پورا چکر بناتے ہیں جو ہر عادت کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایک نیورولوجیکل فیڈ بیک لوپ، اور یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ہماری زیادہ تر عادتیں اسی آٹومیٹک سسٹم پر چلتی ہیں۔ یہ سمجھنا ہی اپنے آپ میں کافی، آپ کہہ لیں، طاقت دیتا ہے۔ یقیناً، اور اسی سمجھ کی بنیاد پر مصنف نے وہ 4 قوانین بنائے ہیں، رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی رویہ کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ قانون اسی ہیبٹ لوپ کے ہر سٹیپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بالکل، ہر قانون لوپ کے ایک مرحلے سے جڑا ہے۔ اچھی عادت بنانے کے لیے یہ قانون سیدھے سادھے اصول ہیں۔ پہلا قانون ہے، بتائیے۔ اسے واضح بنائیں، میک اٹ obvious۔ یہ تعلق رکھتا ہے اشارے سے؟ ٹھیک ہے۔ اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ یہ جڑا ہے خواہش سے۔ اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ یہ رد عمل کے لیے ہے۔ اور چوتھا؟ اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ یہ انعام سے متعلق ہے۔ واہ، بہت منظم طریقہ ہے۔ میک اٹ obvious، اٹریکٹیو، ایزی، سیٹسفائنگ۔ اور اگر بری عادت توڑنی ہو تو بس ان قوانین کو الٹا کر دیں، اسے غیر واضح بنائیں، میک اٹ انویزیبل۔ یعنی اشارے کو غائب کر دیں۔ اسے غیر پرکشش بنائیں، میک اٹ ان اٹریکٹیو، خواہش کم کر دیں، مطلب اس عادت سے نفرت دلائیں۔ کچھ ایسا ہی۔ تیسرا؟ اسے مشکل بنائیں، میک اٹ ڈیفیکلٹ، رد عمل میں رکاوٹ ڈالیں۔ اور چوتھا؟ اسے غیر اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ انسیٹسفائنگ، یعنی انعام کو ختم کر دیں یا ناگوار بنا دیں۔ کمال ہے۔ تو مطلب اچھی عادت بنانی ہو یا بری ختم کرنی ہو، یہی 4 قانونین گائیڈ کریں گے۔ یہ سمجھنا کہ ہر عادت چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو انہی اصولوں پر چلتی ہے، یہ تو واقعی کنٹرول کا احساس دیتا ہے۔ جی، یہی اس باب کا اصل نچوڑ ہے۔ پہلے عادت کا چکر سمجھیں، اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام، اور پھر یہ جان لیں کہ یہ 4 قانون اسی چکر کے ہر حصے پر اثر ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے عملی ٹول کٹ ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ واقعی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان قوانین کو، خاص طور پر پہلے قانون کو، ہم استعمال کیسے کریں گے؟ تو آئیے اپنے عملی سفر کا آغاز پہلے قانون سے کرتے ہیں۔ اسے واضح بنائیں، میک اٹ obvious۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صحیح انتخاب کو اتنا سامنے لے آئیں کہ اسے نظر انداز ہی نہ کیا جا سکے؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنا دلچسپ رہے گا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں جیمز کلیئر کی کتاب اٹامک ہیبٹس کے پہلے قانون پر، یعنی عادت کو واضح یا عیاں کیسے بنایا جائے۔ یہ گفتگو جو ہے یہ کتاب کے چیپٹر 4، 5 اور 6 پر مبنی ہے، صفحات تقریباً 52 سے 77 تک، اور ہمارا مقصد ہے کہ یہ سمجھیں کہ عادتوں کے جو اشارے ہوتے ہیں، کیوز، ان سے آگاہی کیوں اتنی اہم ہے، اور انہیں اپنانے کے لیے ہم انہیں زیادہ واضح کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا قدم تو آگاہی ہے نا؟ یہ بات کافی حیران کن ہے کہ ہماری کتنی عادتیں بس ایسی ہی آٹو پائلٹ پر چلتی ہیں، ہم انہیں بس کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ بالکل، یہ بہت عام بات ہے۔ ہم اکثر اپنی ہی عادتوں سے، آپ کہہ سکتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسا کارل ینگ نے کہا تھا نا کہ جب تک آپ لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، وہ آپ کی زندگی چلاتا رہے گا اور آپ اسے قسمت سمجھیں گے۔ تو کسی بھی عادت کو بدلنے کے لیے پہلا قدم تو یہی ہے کہ اسے پہچانیں، اسے جانیں۔ صحیح۔ اگر پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے تو بدلیں گے کیسے؟ تو پہلا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب میں ایک چیز کا ذکر ہے، عادات کا سکور کارڈ یا ہیبٹ سکور کارڈ۔ مجھے یہ آئیڈیا کافی دلچسپ لگا۔ بس اپنی روز کی عادتیں لکھ لیں اور ان پر نشان لگائیں کہ یہ مثبت ہیں، منفی ہیں یا مطلب نیوٹرل ہیں۔
جی، یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ اس کا مقصد کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہوتا، صرف مشاہدہ کرنا ہے، بس دیکھنا کہ روزمرہ میں چل کیا رہا ہے۔ بغیر کسی ججمنٹ کے۔ بالکل۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور ٹیکنیک کا ذکر ہے کتاب میں، وہ جاپان کے ریلوے سسٹم والی پوائنٹنگ اینڈ کالنگ۔ او ہاں، وہ دلچسپ تھی۔ جی، وہاں کنڈکٹرز کیا کرتے ہیں کہ اہم چیزوں کی طرف جیسے سگنل وغیرہ اشارہ کر کے بلند آواز میں ان کی حالت بتاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو کام غیر ارادی طور پر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ شعوری توجہ میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ تو ہم اسے اپنی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیں کوئی بری عادت ہے، کوئی غیر ضروری کوکی کھانے کی، تو اسے کرنے سے پہلے بلند آواز میں بولیں کہ میں کوکی کھانے لگا ہوں جس کی مجھے ضرورت نہیں، اور اس سے میرا وزن بڑھے گا۔ اوہ، یہ تو اس عادت کے اثر کو زیادہ حقیقی بنا دے گا۔ بالکل، لاشعور کو شعور میں لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، تو آگاہی کے بعد اگلا قدم ہے واضح منصوبہ بندی۔ کتاب میں عمل درآمد کے ارادوں یعنی امپلیمنٹیشنز کی بات ہوئی ہے۔ اس کا فارمولا بڑا سیدھا سا ہے، میں یہ رویہ کروں گی اس وقت پر اس جگہ پر۔ کیا یہ واقعی اتنا فرق ڈالتا ہے؟ مطلب صرف یہ کہنے کے بجائے کہ میں کل ورزش کروں گی، یہ کہنا کہ میں کل صبح 7 بجے لانگ روم میں 20 منٹ ورزش کروں گی۔ جی، تحقیق تو یہی بتاتی ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ یہ منصوبہ بنا کر غیر یقینی صورتحال ختم کر دیتا ہے۔ دماغ کو واضح ہو جاتا ہے کہ کب اور کہاں عمل کرنا ہے۔ ابہام جو ہے نا، وہ عمل کا دشمن ہے۔ جب منصوبہ واضح ہو، مخصوص ہو، تو عمل کرنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ایک اور حکمت عملی ہے عادتوں کو جوڑنا یا ہیبٹ سٹیکنگ۔ اس کا فارمولا ہے میری موجودہ عادت کے بعد میں یہ نئی عادت کروں گا۔ یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا لگتا ہے، جیسے آپ اپنی نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے ساتھ مفت میں سوار کر رہے ہو۔ ہاں، آپ اسے ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ایک طرح سے ایک موجودہ نیورل پاتھ وے کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک رویہ دوسرے کو خود بہت ٹریگر کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی موجودہ عادت چنیں جو پہلے سے مضبوط ہو اور روزانہ ہوتی ہو۔ جیسے جب میں صبح کافی کا کپ پی لوں گا تو میں 1 منٹ کے لیے شکر گزاری کے الفاظ کہوں گا، یا جب میں جوتے اتاروں گا تو فوراً انہیں ریک میں رکھوں گا۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک بات دھیان میں رکھنی ہے، اگر آپ کی موجودہ عادت خود ہی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، تو پھر یہ جوڑ کمزور ہوگا۔ صحیح کہا، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ منصوبہ بندی تو ہو گئی، لیکن کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے جو مجھے بہت پاورفل لگا کہ حوصلہ افزائی کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ماحول زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی ہمارا ماحول ہماری ول پاور سے زیادہ طاقتور ہے؟ بہت سے معاملات میں ہاں، یہ ایک بہت کلیدی نکتہ ہے۔ ہمارا ماحول، وہ جگہیں جہاں ہم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ غیر محسوس طور پر ہمارے رویے پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ کیسے؟ جو چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، آسانی سے پہنچ میں ہوتی ہیں، ان کے استعمال کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ سوچیں، سپر مارکیٹ میں جو چیزیں آئی لیول پر رکھی ہوتی ہیں وہ زیادہ بکتی ہیں، یا دفتر میں اگر میز پر کینڈی جار پڑا ہو تو لوگ زیادہ کھائیں گے۔ یہ بات تو ہے۔ ہم اکثر اپنے ماحول کے اشاروں کا، ان کیوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم اس کا شکار بننے کے بجائے اسے اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کریں؟ کتاب کہتی ہے کہ اپنے ماحول کو ڈیزائن کریں۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ اچھی عادت کے اشاروں کو واضح بنائیں، نظر آنے والا بنائیں، اور بری عادت کے اشاروں کو چھپا دیں یا مشکل بنا دیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ زیادہ پانی پینا چاہتی ہیں تو پانی کی بوتلیں بھر کر گھر میں، دفتر میں سامنے رکھیں۔ اگر گٹار کی مشق کرنی ہے تو اسے کیس میں رکھنے کے بجائے لیونگ روم میں سٹینڈ پر رکھیں۔ یعنی اسے نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ جی، اور اگر رات کو فون کم استعمال کرنا ہے تو اسے سونے سے پہلے کسی دوسرے کمرے میں چارجنگ پر لگا دیں۔ یہ تو عملی ٹپس ہیں، مطلب اپنے ماحول کے معمار بننا۔ بالکل، آپ اپنے ماحول کو اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر عادت کو آسان بنائے۔ کتاب میں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی اہمیت کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ نئی جگہ پر نئی عادت شروع کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی جگہ پر پرانے ماحول کے وہ اشارے، وہ ٹریگرز نہیں ہوتے جو پرانی عادتوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک طرح سے صاف سلیٹ ملتی ہے۔ اور اگر جگہ بدلنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنی موجودہ جگہوں کو ذہنی طور پر تقسیم کر سکتے ہیں۔
کتاب میں ایک جگہ ایک استعمال کا اصول بتایا گیا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ یعنی کوشش کریں کہ آپ کا بستر صرف سونے کے لیے ہو، آپ کی کام کی میز صرف کام کے لیے ہو، کچن کا کاؤنٹر صرف کھانا بنانے کے لیے. اس سے دماغ کو واضح اشارے ملتے ہیں کہ کس جگہ پر کیا کرنا ہے. یہ عادتوں کو ان کے مخصوص ماحول سے جوڑ دیتا ہے. زبردست. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عادت کو واضح بنانے کے لیے ہمیں 3 چیزیں کرنی ہیں. پہلا، اپنی عادتوں سے آگاہی بڑھائیں، جیسے وہ اسکور کارڈ سے. دوسرا، مخصوص منصوبہ بنائیں، کب، کہاں اور کیسے، یعنی امپلیمنٹیشن انٹینشنز اور ہیبٹ سٹیکنگ. جی. اور تیسرا، اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ اچھی عادتوں کے اشارے سامنے ہوں اور بری عادتوں کے چھپے ہوئے ہوں. بالکل صحیح خلاصہ کیا. پہلا قانون، وہ اسے واضح بنائیں، ہمیں اپنی عادتوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کے لیے ایک بہت ٹھوس بنیاد دیتا ہے. جب آپ آگاہی، منصوبہ بندی اور ماحول کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں تو آپ مستقل مزاجی کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں. جب ایک عادت واضح ہو جاتی ہے تو پھر اگلا قدم آتا ہے کہ اسے ایسا بنایا جائے جس کی ہمیں واقعی خواہش ہو، دل چاہے اسے کرنے کو. اور یہی دوسرے قانون کا مرکز ہے. اسے پرکشش بنائیں یا میک اٹ اٹریکٹیو، جس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے. بالکل. اور آج کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتا ہوں سننے والوں کے لیے. وہ کون سی ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی ماحولیاتی تبدیلی ہے جو آج ہی کی جا سکتی ہے تاکہ کل کسی مطلوبہ عادت کو شروع کرنا بس ذرا سا تھوڑا سا آسان ہو جائے؟ تو پچھلی بار ہم نے عادتوں کو واضح بنانے پر بات کی تھی، یعنی پہلا قانون. جی بالکل. اس حصے میں آئیے دوسرے قانون کو دیکھتے ہیں. اسے پرکشش بنائیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو ایسا کیسے بنائیں کہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے، خاص طور پر آج کل جب ہم اکثر ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو شاید آپ جانتی ہیں ہمارے لیے اتنی اچھی نہ ہوں. ہاں بالکل. تو اس کشش کے پیچھے کیا ہے؟ مطلب سائنس کیا کہتی ہے؟ اکثر اس کا تعلق ہمارے دماغ کی کیمسٹری سے ہوتا ہے، خاص طور پر ڈوپامین سے. اچھا، ڈوپامین. میں نے پڑھا تھا کہ یہ صرف خوشی کا کیمیکل نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ خوشی سے زیادہ توقع اور ترغیب کے بارے میں ہے. یہ انعام کی توقع ہے جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی اصل انعام سے بھی زیادہ طاقتور؟ جی ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہ چاہت ہے، وہ کریمنگ جو عمل کرواتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ پسندیدگی ہو جو ہمیں بعد میں محسوس ہوتی ہے. واہ! تو دماغ میں چاہنے والی مشینری زیادہ مضبوط ہے. ایک طرح سے کہہ سکتی ہیں دماغ چاہنے کے لیے کافی زیادہ سرکٹری استعمال کرتا ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے. جیسے چھٹیوں پر جانے کا سوچنا کبھی کبھی اصل چھٹی سے زیادہ مزے کا لگتا ہے. وہ ساری پلاننگ، وہ انتظار. بالکل. وہ توقع ہی اصل محرک بن جاتی ہے. اور آج کی دنیا ان توقعات کو بڑھاوا دینے میں ماہر ہے. جو ہمیں سپر نارمل محرکات کی طرف لاتا ہے نا؟ جی ہاں، سپر نارمل سٹیملی. یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں تو کچھ خطرناک سا لگتا ہے. ہاں، ایک طرح سے ہے. یہ حقیقت کے ایسے مبالغہ آمیز ورژن ہے جو ہماری بنیادی قدیم جبلتوں کو آپ کہہ سکتی ہیں ہائی جیک کر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ انہیں قدرتی محرکات سے کہیں زیادہ پرکشش، کہیں زیادہ ارریزسٹیبل بنایا جاتا ہے. جیسے ذرائع میں جنک فوڈ کی مثالیں تھیں. وہ بلس پوائنٹ والی بات، نمک، چینی، چکنائی کا وہ کامل امتزاج. بالکل. یا وہ ڈائنامک کنٹراسٹ، جیسے کوئی چیز باہر سے کرکری ہو اور اندر سے نرم. یہ چیزیں ہمارے دماغ کو بہت بھاتی ہیں. اور یہ صرف کھانے تک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. سوشل میڈیا لائکس کو دیکھ لیں. وہ سماجی تصدیق کا ایک سپر نیچرل ورژن ہے. یا اشتہاروں میں وہ غیر حقیقی طور پر پرفیکٹ ماڈلز. یہ سب ہماری بنیادی انسانی خواہشات کو نشانہ بناتے ہیں، مگر ایک بہت ہی ہائٹنڈ غیر فطری سطح پر. تو اگر ہمارا دماغ اس طرح سے وائرڈ ہے تو کیا ہم اسے اچھی عادتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ترغیب کی بنڈلنگ والی حکمت عملی کا ذکر تھا. جی، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ. یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے. اس کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ بہت سادہ ہے. آپ ایک ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسے ایک ایسے کام سے جوڑ دیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے. اچھا، تو جیسے اگر مجھے ایکسرسائز کرنی ہے،
ضروری کام، لیکن مجھے اپنا پسندیدہ شو دیکھنا ہے، چاہیے گئی عادت۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اپنا شو صرف تب دیکھیں گی جب آپ ایکسرسائز کر رہی ہوں گی۔ وہ رونن بائرن والی مثال یاد آ گئی، جس نے اپنی ایکسرسائز بائک کو نیٹ فلکس سے جوڑ دیا تھا۔ بالکل وہی کمال کی مثال ہے۔ اس نے ضرورت ورزش کو فوری طور پر پرکشش بنا دیا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ چیز نیٹ فلکس سے جڑ گئی۔ تو یہ صرف خود کو رشوت دینا نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ ضروری کام کو فوری طور پر فائدہ مند بنانے کا طریقہ ہے۔ آپ انعام کا انتظار نہیں کر رہے، انعام ساتھ ساتھ مل رہا ہے۔ اس کا وہ فارمولا بھی تھا نا جو عادت کی اسٹیکنگ کے ساتھ ملتا ہے؟ جی ہاں، 1 موجودہ عادت کے بعد میں ضروری عادت کروں گی، 2 ضروری عادت کے بعد میں چاہی گئی عادت کروں گی۔ کوئی مثال دیں گی؟ ضرور، جیسے 1 صبح کی کافی پینے موجودہ عادت کے بعد میں 5 منٹ میڈیٹیشن کروں گی، ضروری عادت۔ 2 میڈیٹیشن کرنے کے بعد میں انسٹاگرام چیک کروں گی، چاہی گئی عادت۔ سمجھ گئی۔ اس طرح ضروری کام یعنی میڈیٹیشن اس چیز کا گیٹ وے بن جاتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ تو بہت عملی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو عادتوں کو پرکشش بناتی ہے وہ ہے سماجی اثر، ہے نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ ہم انسان فطرتاً سماجی مخلوق ہیں۔ ہم دوسروں سے جڑنا چاہتے ہیں، گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کی عادتیں اپناتے ہیں؟ جی، لاشعوری طور پر بھی۔ کتاب میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جن کی ہم خاص طور پر نقل کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ قریبی لوگ یعنی خاندان اور دوست، اکثریت یعنی ہمارا کلچر یا قبیلہ، اور طاقتور لوگ یعنی جن کا سٹیٹس ہم سے بلند ہو۔ قریبی لوگوں کا اثر تو سمجھ آتا ہے۔ وہ تحقیق بھی تھی کہ اگر آپ کا دوست موٹا ہو جائے تو آپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی، قربت بہت معنی رکھتی ہے۔ پھر اکثریت کا اثر ہے، ہم فٹ ان ہونا چاہتے ہیں۔ وہ عشق کے تجربات یاد ہیں؟ ہاں، جس میں لوگ غلط جواب بھی دے دیتے تھے تاکہ گروپ سے الگ نہ لگیں۔ بالکل، قبیلے سے الگ ہونا، اس کے اصولوں کو چیلنج کرنا، یہ غیر پرکشش محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروہ، طاقتور لوگ، ہم ان کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ پیسے ہی کامیابی ملے۔ تو اس سب کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی عادت اپنانی ہے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جہاں وہ عادت پہلے سے ہی نارمل سمجھی جاتی ہو۔ ایسی ثقافت کا حصہ بنے جہاں آپ کا مطلوبہ رویہ عام ہو۔ یعنی اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو پہلے ہی وہ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس سے وہ رویہ خود بخود زیادہ پرکشش لگنے لگے گا۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عادتوں کو پرکشش بنانے کے لیے ہمیں ڈوپامین کے کردار کو سمجھنا ہوگا، سپر نارمل محروکات سے بچنا یا انہیں اپنے حق میں استعمال کرنا ہوگا، ترغیب کی بنڈلنگ جیسی تکنیک استعمال کرنی ہوگی، اور سب سے اہم سماجی ماحول کی طاقت کو سمجھنا اور استعمال کرنا ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ اور سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال، ذرا سوچیں، کوئی ایسی عادت جسے آپ اپنانا چاہتے ہیں، ابھی آپ کے لیے اس کی چاہت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور آپ اسے مزید پرکشش بنانے کے لیے آج ڈسکس کی گئی کون سے حکمت عملی استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ تو ہم نے عادتوں کو واضح بنا دیا اور آج پرکشش بھی، لیکن کیا ہوگا اگر وہ اب بھی بہت مشکل محسوس ہوں؟ اچھا سوال ہے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے۔ ہم بتائیں گے کہ تیسرے قانون کے ساتھ انہیں کیسے آسان بنایا جائے۔ اسے آسان بنائیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم عادات بنانے کے تیسرے قانون پر بات کریں گے، اسے آسان بنائیں۔ جی بالکل، میک اٹ ایزی۔ اور یہ خیال لگتا ہے انسان کی فطرت کے بالکل قریب ہے، کم سے کم کوشش کا قانون، ہے نا؟ ہاں، لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ ہم قدرتی طور پر وہی راستہ چنتے ہیں جس میں سب سے کم محنت لگے۔ تو یہ کوئی کمزوری نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ توانائی بچانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ ہماری بقا کی حکمت عملی سمجھ لیں۔ اچھا، تو اس حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس رجحان کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، اچھی عادات سے رکاوٹ کیسے کم کریں اور بری والی کے لیے کیسے بڑھائیں۔ اور آپ نے حرکت بمقابلہ عمل کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، موشن ورسز ایکشن بہت اہم فرق ہے، اور ماحول تیار کرنے کی حکمت عملی، اور وہ مشہور 2 منٹ والا اصول، یہ سب ایٹامک ہیبٹس کے باب 11 سے 13 میں آتا ہے۔ چلیں پہلے یہ کم سے کم کوشش کا قانون سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف سستی تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ بنیادی حیاتیات ہے۔ دیکھیں، انسان بنے ہی ایسے ہیں کہ توانائی بچائیں۔ اچھا، تو جس عادت میں جتنی زیادہ توانائی لگے گی،
जितनी ज्यादा कोशिश चाहिए होगी। उसके होने का इम्कान कम होता जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए तो वो 100 पुशअप्स का हदफ शुरू में तो बड़ा जोश होता है। हाँ, फिर 2 दिन बाद हिम्मत जवाब दे जाती है। जी, लेकिन अगर हदफ हो सिर्फ 1 पुशअप का, वो तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कर ले। बिल्कुल, इसमें तकरीबन कोई तवानाई नहीं लगती। अच्छा, तो क्लीद ये हुई कि अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दें कि उनको ना करना ज्यादा मुश्किल लगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रुकावट यानी फ्रिक्शन, उसे कम करना है। आदत जितनी आसान उतनी ही पायदार। ठीक है, लेकिन अमली तौर पर कैसे करें ये? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता। रुकावट कैसे कम करें अच्छी आदत के लिए? एक बहुत ताकतवर तरीका है अपने माहौल को डिजाइन करना। मतलब जानबूझकर? माहौल को डिजाइन करना कैसे? अपनी मतलूबा आदत के इशारे यानी क्यूज उन्हें वाजे रखें, सामने रखें, आसान पहुंच में। तो गिटार अलमारी में बंद ना हो, बल्कि सामने स्टैंड पर रखा हो। जी हाँ, या अगर कोई सेहतमंद नाश्ता करना चाहता है तो रात को ही बर्तन, पैन, शायद कुछ सामान निकाल कर रख ले। बिल्कुल, ये माहौल को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, जिसे प्राइमिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो जबरदस्त है। मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो हमें शुरू करने से रोकती हैं, उन्हें पहले ही हटा दें। जी, ये एक तरह से आप कह सकती हैं पेशगी मंसूबाबंदी है, या जैसे मुसन्निफ ऑस्वाल्ड निकोलस कहते हैं, कमरे को दोबारा तरतीब देना। कमरे को दोबारा तरतीब देना? हाँ, वो मिसाल देते हैं कि जब टीवी देखना खत्म करें तो रिमोट वापस अपनी जगह रखें, तकिए ठीक करें, कंबल तय करें। ये सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि अगले अमल की तैयारी है। बिल्कुल, आप अपने मुस्तकबिल के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, और बुरी आदत के लिए यकीनन इसका उल्ट करना होगा, रुकावट बढ़ानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, रुकावट बढ़ा दें। अगर काम पर तवज्जो देनी है तो फोन दूसरे कमरे में रख दे। बेहतरीन। या अगर कोई टीवी बहुत ज्यादा देखता है तो टीवी को सोने के कमरे से ही निकाल दे। सही। मुश्किल बना दे उस तक पहुंचना। जी। अच्छा, अब आते हैं उस पर जो आपने शुरू में कहा था, हरकत व मुकाबला अमल, मोशन वर्सेस एक्शन। मैं अक्सर खुद को पाती हूँ कि मैं जैसे वर्जिश की मंसूबाबंदी कर रही हूँ या रिसर्च कर रही हूँ। क्या ये हरकत है? जी, ये हरकत है, यानी मोशन, मंसूबाबंदी करना, हिकमत अमली बनाना, सीखना। तो ये तो अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन मसला ये है कि ये आपको मसरूफियत का एहसास तो दिलाता है। आपको लगता है आप कुछ कर रही हैं, लेकिन असल में नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल, नतीजा नहीं मिलता। जैसे आपका वर्जिश के मंसूबे बनाना हरकत है, लेकिन असल में वर्जिश करना एक्शन यानी अमल। ओह, अच्छा। या क्लाइंट्स की फहरिस्त बनाना हरकत है, क्लाइंट्स को कॉल करना अमल है। आदत में महारत के लिए तिकरार यानी रेपिटिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये अमल की तिकरार होनी चाहिए, सिर्फ हरकत की नहीं। समझ गई, बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी वो पहला कदम उठाना, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, चाहे पता हो कि क्या करना है। हाँ, वो इब्तिदाई इनर्शिया तोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए क्या है? इसके लिए है 2 मिनट का असूल, द 2 मिनट रूल। 2 मिनट का असूल? ये क्या है? असूल बहुत सादा है। जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे करने में 2 मिनट से कम लगना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट? ये तो बहुत ही छोटा आगाज है। मतलब बड़े बड़े अहदाफ को बिल्कुल नन्हे मुन्ने आगाज में तोड़ देना। बिल्कुल, जैसे हर रात सोने से पहले पढ़ें। बन जाएगा एक सफ़ा पढ़ें। जी हाँ, या योगा करें। बन जाएगा अपनी योगा मैट निकालें। बिल्कुल, मकसद सिर्फ ये है कि शुरू करने की जो रुकावट है ना, वो खत्म हो जाए। अच्छा। ये एक तरह से गेटवे एक्टिविटी है, बड़े मामूल के आगाज में एक छोटी सी रस्म। और शायद ये उन फैसलाकुन लम्हात, डिसाइसिव मोमेंट्स से निपटने में मदद करता है, वो छोटे छोटे इंतखाब जो पूरे दिन का रुख बदल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये उन्हीं लम्हात के लिए है। अगर आप पहले 2 मिनट काबू कर लेना तो बाकी काम आसान हो जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। आदत एक दाखिली नुक्ता है, मंजिल नहीं। 2 मिनट का उसूल बस इस दाखिली दरवाजे को आसान बनाता है। जबरदस्त। तो खुलासा ये हुआ कि तीसरा कानून है आदत को आसान बनाएं। जी, रुकावटें कम करें अच्छी आदतों के लिए, माहौल को तैयार करें, बुरी आदतों के लिए रुकावटें बढ़ाएं, अमल पर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ हरकत पर। और शुरू करने के लिए वो 2 मिनट का उसूल इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरह हम अपनी मतलूबा आदत को शुरू करने और उन पर कायम रहने के इम्कानात बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल,
کم سے کم کوشش کے قانون کو سمجھ کر اور یہ طریقے اپنا کر کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ عادتیں آسان بنانا یہ تو یقینی بناتا ہے کہ ہم شروع کریں، لیکن انہیں قائم رہنے کے لیے ہمیں کچھ کامیابی کا احساس، اطمینان بھی تو چاہیے نا؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی چیز ہمیں چوتھے قانون کی طرف لاتی ہے۔ اسے تسلی بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ جس پر ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ اچھا، تو اس حصے میں ہم عادتیں بنانے کے چوتھے اور آخری قانون پر بات کریں گے۔ ایک دلچسپ کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ 1990 کی بات ہے، کراچی میں۔ وہاں صفائی کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، تو بیماریاں بہت عام تھیں۔ ایک پبلک ہیلتھ ورکر تھے، اسٹیفن لوبی۔ انہوں نے ایک تحقیق کی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو پتہ تو تھا کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، لیکن وہ مستقل طور پر ایسا کرتے نہیں تھے۔ جی بالکل، مسئلہ علم کا تھا ہی نہیں، مسئلہ تھا مستقل مزاجی کا، عادت نہیں تھی۔ پھر لوبی صاحب کی ٹیم نے پروکٹر اینڈ گیمبل کے ساتھ مل کر ایک کام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو سیف گارڈ صابن دینا شروع کیا۔ اب یہ عام صابن جیسا نہیں تھا، اس کی جھاگ بہتر تھی اور خوشبو بھی کافی اچھی تھی۔ اچھا، تو صرف صابن بدلا؟ جی، لیکن اس کا اثر بڑا گہرا ہوا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ دھونا لوگوں کے لیے ایک زیادہ خوشگوار تجربہ بن گیا، ایک مجبوری نہیں رہا۔ تو ہاتھ دھونے کی شرح میں بہت اضافہ ہوا، اور ظاہر ہے بچوں میں بیماریاں جیسے ڈائریا، نمونیا، جلد کے انفیکشنز، ان میں نمایاں کمی آئی۔ واہ، یہ تو زبردست بات ہے، اور یہ مثال ہمیں سیدھا چوتھے قانون کی طرف لے آتی ہے نا؟ بالکل، چوتھا قانون، اسے تسکین بخش بنائیں۔ میک اٹ سیٹسفائنگ۔ اسے تسکین بخش بنائیں۔ ٹھیک۔ دیکھیں، رویے کی تبدیلی کا ایک بنیادی اصول ہے، جسے آپ کارڈنل رول کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جس چیز کا فوری انعام ملتا ہے وہ دہرائی جاتی ہے، اور جس چیز کی فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ فوری انعام اور فوری سزا؟ جی، ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ فوری تسکین یعنی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کو ترجیح دینے کے لیے بنا ہے، یہ اس کی ساخت میں ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ کوئی ہماری کمزوری نہیں، بلکہ ہماری بناوٹ ایسی ہے؟ بالکل کمزوری نہیں، یہ ہمارے ارتقاء کا حصہ ہے۔ سوچیں ذرا ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں۔ وہ ایسی دنیا میں رہتے تھے جہاں فوری نتائج ہی سب کچھ تھے۔ کھانا نظر آیا، فوراً پکڑو کھاؤ، کوئی خطرہ ہے فوراً بھاگو۔ مستقبل کی منصوبہ بندی سے زیادہ اہم تھا اس لمحے میں زندہ رہنا۔ صحیح، تب تو فوری رد عمل ہی کامیابی کی کنجی تھی۔ جی ہاں، لیکن آج کی دنیا مختلف ہے۔ آج بہت سی اچھی عادتوں ان کے فائدے تاخیر سے ملتے ہیں، ڈیلیڈ ریوارڈز جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، جیسے ورزش کرنا، قیمت یعنی تھکاوٹ، وقت کا لگنا، وہ تو فوراً ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن فائدہ یعنی بہتر صحت وہ تو بعد میں نظر آتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور بری عادتوں میں معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے، جیسے سگریٹ نوشی ہے۔ فوری طور پر شاید کچھ اچھا محسوس ہو، کوئی تسکین ملے، لیکن طویل مدتی نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تضاد ہے اصل مسئلہ۔ ہمارا دماغ فوری فائدہ چاہتا ہے، لیکن اچھی عادتیں فوری فائدہ نہیں دیتی۔ جی، اسی لیے ہمارا دماغ ان رویوں کو دہرانے کا زیادہ امکان رکھتا ہے جو فوراً اسی وقت اطمینان بخش ہوں۔ لہٰذا اچھی عادتوں کو پکا کرنے کے لیے، انہیں قائم رکھنے کے لیے، ہمیں انہیں کسی نہ کسی طرح فوری طور پر تسکین بخش بنانا ہوگا۔ تو یہ کیسے کیا جائے؟ مطلب ورزش کے بعد فوری تسکین کیسے ملے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھی عادت کے فوراً بعد کوئی ایسی چیز کی جائے جو خوشی دے، جو انعام کا احساس دے۔ مثال کے طور پر کوئی پیسے بچانا چاہتا ہے، اب صرف خرچ نہ کرنا، اس میں شاید کوئی خاص مزہ نہ آئے۔ ہاں، یہ تو ہے، اس میں کیا تسکین؟ لیکن اگر وہ ایک الگ سیونگ اکاؤنٹ بنائیں اور اس کا نام اپنی پسند کی کسی چیز پر رکھ دیں، جیسے یورپ کا سفر یا نئی لیدر جیکٹ، اور جب بھی وہ کوئی غیر ضروری خریداری چھوڑیں، جیسے 500 روپے کی کافی نہیں پی یا 2000 روپے باہر کھانے پر خرچ نہیں کیے، تو وہ رقم فوراً اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ اوہ، یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ تو اس طرح پیسے بچانے کا عمل خود ایک فوری تسکین بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے اپنا ذاتی لائلٹی پروگرام بنا لیا ہو۔ بالکل وہی،
آپ اپنے لیے ایک فوری فیڈ بیک لوپ بنا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو قلیل مدتی انعام آپ منتخب کریں وہ اس شناخت کو تقویت دے جو آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس سے متصادم نہ ہو۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں ذرا۔ جیسے اگر آپ ورزش اس لیے کر رہے ہیں کہ صحت مند بنیں اور آپ ورزش کے بعد انعام کے طور پر خود کو آئس کریم کھلاتے ہیں تو یہ متضاد پیغام ہے، ایک طرف صحت، دوسری طرف غیر صحت بخش انعام۔ ہاں صحیح، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی، لیکن اگر ورزش کا انعام آئس کریم کے بجائے ایک اچھا سا مساج ہے تو یہ جسم کی دیکھ بھال کرنے والی شناخت سے بالکل ہم آہنگ ہے، یہ اس شناخت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی انعام ایسا ہو جو عادت کے مقصد کو کمزور نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرے۔ درست۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ عادت کے اندرونی انعامات جیسے ورزش کے بعد بہتر موڈ محسوس ہونا یا زیادہ توانائی محسوس ہونا وہ خود ہی کافی تقویت بخش بن جاتے ہیں، عادت خود اپنا انعام بن جاتی ہے۔ اچھا، لیکن شروع میں جب عادت نئی ہو تو یہ فوری، چھوٹے، شاید تھوڑے مصنوعی انعامات جیسے وہ سیف گارڈ صابن کی اچھی خوشبو تھی یا سیونگ اکاؤنٹ میں پیسوں کو بڑھتا ہوا دیکھنا، یہ عادت کو خوشگوار بناتے ہیں اور اسے دہرانے کے امکانات کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چوتھا قانون اسے تسکین بخش بنائے، یہ یقینی بناتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام صرف ایک بار کر کے چھوڑ نہ دیں بلکہ اسے بار بار دہرائیں۔ وہ جو فوری کامیابی کا احساس ملتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ بالکل، اگر آپ غور کریں تو پہلے 3 قوانین اسے ظاہر کریں، اسے پرکشش بنائیں، اسے آسان بنائیں، وہ اس بات کے امکانات بڑھاتے ہیں کہ رویہ اس بار انجام دیا جائے، جبکہ یہ چوتھا قانون اسے تسکین بخش بنائیں، یہ اس بات کے امکانات بڑھاتا ہے کہ رویہ اگلی بار بھی دہرایا جائے، یہ تسلسل کے لیے ہے۔ یہ چاروں مل کر ہی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ چاروں قوانین مل کر عادت بنانے کا ایک مکمل فریم ورک، ایک نظام تشکیل دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب جبکہ ہم نے ان 4 بنیادی قوانین کا احاطہ کر لیا ہے تو اگلی بار ہم کچھ عملی ٹولز پر بات کریں گے، جیسے عادت پر نظر رکھنا یعنی ہیبٹ ٹریکنگ اور احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیں گے کہ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نئے معمولات کو کیسے مضبوط اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ فوری تسکین پر اتنا زور دینا ہمیں کبھی کبھار زیادہ اہم طویل مدتی مقاصد سے غافل تو نہیں کر دیتا؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں عادتوں کو برقرار رکھنے کی۔ دیکھیں، نئی عادت شروع کرنا تو ایک مرحلہ ہے، پر اصل کہانی تو اسے جاری رکھنے کی ہے نا؟ بالکل، خاص طور پر جب زندگی راستے میں آ جاتی ہے۔ اٹامک ہیبٹس کے باب 16 اور 17 میں اسی پر کچھ کارآمد حکمت عملی بتائی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے ہیبٹ ٹریکنگ، مطلب عادت پر نظر رکھنا۔ بینجامن فرینکلن بھی ایسا کچھ کرتے تھے، تو یہ کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں لگتا؟ نہیں، نیا نہیں ہے، لیکن مؤثر بہت ہے۔ یہ صرف کیلنڈر پر نشان لگانے سے یوں سمجھیں کہ کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اس کے کم از کم 3 نفسیاتی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بصری اشارہ بن جاتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک، ایک یاد دہانی۔ دوسرا، یہ حوصلہ دیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے لگاتار کتنے دن کام کیا تو آپ وہ سلسلہ، وہ چین توڑنا نہیں چاہتے۔ ہاں، وہ لکیر لمبی ہوتی دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، ہر بار جب آپ نشان لگاتے ہیں تو ایک فوری اطمینان ملتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ وہ شخص بن رہے ہیں جو بننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹک مارک نہیں، یہ آپ کی شناخت کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، لیکن غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اگر ایک دن چھوٹ جائے، کوئی مصروفیت آ گئی یا بس ہمت نہیں ہوئی، تو کیا سب ختم؟ نہیں، یہیں پر وہ اصول آتا ہے، کبھی 2 بار مت چھوڑیں۔ نیور مس ٹوائس۔ ہاں، یہ میں نے پڑھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار چھوٹ جانا ایک حادثہ ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن لگاتار دوسری بار چھوڑنا وہ دراصل ایک نئی یعنی بری عادت کا آغاز ہے۔ اوہ، تو اصل مقصد یہ نہیں کہ کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ یہ کہ اگر چھوٹ جائے تو فوراً
अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। चाहे थोड़ा ही करें। बिल्कुल, यही अहम नुक्ता है। अगर आप रोज 1 घंटा वर्जिश का सोचते हैं और किसी दिन सिर्फ 10 मिनट कर पाए, तो ये बिल्कुल ना करने से 1000 गुना बेहतर है। ये आपकी वर्जिश करने वाले शख्स की शनाख्त को कायम रखता है। वो जो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच है ना, वो अक्सर नुकसान देती है। सही कहा। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी अहम है। अच्छा, ये तो हुई अंदरूनी बातें, खुद को ट्रैक करना, खुद को वापस लाना। क्या बाहर से भी कोई मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी का किरदार आता है। ज़राए में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का जिक्र है। यानी कोई दोस्त या साथी जो आप पर नजर रखे? जी, ये जानना कि कोई और आपको देख रहा है, आपकी प्रोग्रेस पूछ सकता है, ये एक बहुत बहुत ताकतवर मुहर्रिक है। हम इंसान फितरतन दूसरों की राय का, उनकी नज़रों में अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। तो इससे आदत छोड़ने की एक फौरी कीमत अदा करनी पड़ती है, मतलब शर्मिंदगी का डर। हाँ, एक तरह से आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि उस शख्स से किए गए वादे को भी तोड़ रहे होते हैं या उसे मायूस कर रहे होते हैं। उसका असर फौरी होता है। और फिर एक ज्यादा रस्मी तरीका भी है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट या आदत का मुआहदा। ब्रायन हैरिस की मिसाल दी गई थी। जी हाँ, ब्रायन हैरिस ने वजन कम करने के लिए अपनी बीवी और ट्रेनर के साथ बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा किया था। अच्छा, इसमें क्या खास बात थी? इसमें वाज़े अहदाफ थे, रोज़ाना की आदतें थीं, जैसे क्या खाया पिया वो लिखना, रोज़ वज़न करना, और सबसे अहम, नाकामी की सूरत में वाज़े सज़ाएं थीं। सजाएं? कैसी सजाएं? मिसाल के तौर पर, अगर वो अपना फूड लॉग नहीं लिखते तो उन्हें अगले दिन काम पर और यहाँ तक कि इतवार को भी फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते। ओह, ये तो वाकई अजीब सजा है। बिल्कुल। या अगर वो वजन ना करते तो उन्हें अपने ट्रेनर को मेरा ख्याल है $200 देने पड़ते। अच्छा, खासा जुर्माना। जी, और इस मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत हुए थे। इससे संजीदगी आती है। इसके पीछे मंतिक ये है कि बुरी आदतों का मज़ा फौरन मिलता है, जबकि अच्छी आदतों का फ़ायदा देर से नज़र आता है। ये मुआहदा नाकामी की कीमत को फौरी, तकलीफ दे और बाज़-औक़ात सबके सामने लाकर इस अदम तवाज़ुन को ख़त्म करता है। ये तो बहुत दिलचस्प हिकमत अमली है, मतलब नताइज को फौरी और ज़ाती बना देना। बिल्कुल। रॉजर फिशर का वो न्यूक्लियर कोड्स वाला आइडिया भी कुछ ऐसा ही था। नताइज को नज़रअंदाज करना मुश्किल बना दो। तो खुलासा ये हुआ कि ट्रैकिंग से हमें अंदरूनी तौर पर अपनी पेशरफ्त का सबूत मिलता है। नेवर मिस ट्वाइस उसूल हमें भटकने से बचाकर वापस लाता है, और एहतिसाब, चाहे वो पार्टनर के जरिए हो या मुआहदे का, वो बैरूनी दबाव बनाता है। जी हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी अच्छी आदतें मुश्किलात के बावजूद कायम रहें। ये मुस्तकिल मिजाजी के लिए बहुत अहम टूल्स हैं। ये तो हो गई आदतें बरकरार रखने की बातें, लेकिन क्या सिर्फ आदतें बरकरार रखना काफ़ी है, या हकीकी महारत और बेहतरीन कारकर्दगी तक पहुंचने के लिए कुछ और भी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। आदतें बुनियाद तो डाल देती हैं, लेकिन सिर्फ आदतें बनाने से आगे हकीकी महारत और आप कह लें पीक परफॉर्मेंस तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, ये हमें कुछ मजीद जदीद हिकमत अमलियों की तरफ ले जाता है। शायद इसका आगाज अपनी मुनफरिद सलाहियतों को समझने से होता है। बिल्कुल। ये एक अलग और गहरी गुफ्तगू है कि अपनी फितरी सलाहियतों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो शायद अगली बार के लिए। जरूर। तो आज हमने देखा कि आदतों को ट्रैक करना, रास्ते से हटने पर फौरन वापस आना और एहतिसाब का निज़ाम बनाना कितना ज़रूरी है। जी, ये बुनियादी सुतून है किसी भी आदत को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए। अच्छा जी, तो एटॉमिक हैबिट्स पर हमारी इस गहरी गुफ्तगू के इस हिस्से में हम कुछ एडवांस्ड यानी आला दर्जे के हरबों पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो टैलेंट या सलाहियत की बात होती है, इसकी असल हकीकत क्या है, और जीन्स हमारी आदतों पर कैसे असर डालते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना कि मुकाबले के लिए सही मैदान चुनना क्यों इतना ज़रूरी है। ये बाब 18 के कुछ खास निकात हैं। और ये बहुत अहम भी है, क्योंकि अगर ये समझ आ जाए ना कि हमारी फितरी सलाहियतें कहाँ हैं, तो कोशिश को सही सिमत में लगाना आसान हो जाता है।
پھر ہم باب 19 کو دیکھیں گے کہ بھئی تحریک یعنی موٹیویشن کیسے برقرار رکھی جائے، خاص طور پہ یہ گولڈی لاکس اصول کے ذریعے۔ گولڈی لاکس اصول؟ ہاں، مطلب ایسے چیلنجز ڈھونڈنا جو بس اتنے مشکل ہوں کہ دلچسپی رہے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بندہ ہمت ہار جائے۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے صلاحیت کی حقیقت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں مائیکل فیلپس جو مشہور تیراک ہیں اور ہشام الگروج جو عظیم رنر تھے، ان کی مثالیں دی ہیں، اور یہ مثالیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ وہ الگ الگ تھے، بلکہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کامیابی اکثر وہاں زیادہ ملتی ہے جہاں آپ کی جو فطری ساخت ہے نا، وہ آپ کے چنے ہوئے کھیل سے میل کھاتی ہو۔ بالکل، یہ بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی جنگیں آپ کہہ لیں دانش مندی سے چننی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جینز ہماری قسمت نہیں لکھتے، وہ صرف یوں سمجھیں امکانات بتاتے ہیں۔ جہاں آپ کی جنیاتی طور پر جھکاؤ ہوگا نا، وہاں عادتیں اپنانا زیادہ آسان اور اطمینان بخش لگتا ہے۔ تو اصل چابی یہ ہے کہ اپنی کوششوں کو ان جگہوں پر لگائیں جو آپ کو پرجوش بھی کریں اور آپ کی قدرتی صلاحیتوں سے میل بھی کھاتی ہوں۔ اور شخصیت کا بھی اس میں کردار ہے، جیسے وہ بگ 5 شخصیت کے پہلو ہے نا۔ جی جی۔ مثلاً کوئی زیادہ بااخلاق ہوتا ہے، کوئی نئے تجربات کے لیے زیادہ کھلا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اثر کرتی ہیں کہ کون سی عادت کس کو زیادہ فطری لگیں گی۔ اچھا، تو پھر سوال یہ ہے، اور یہ اہم سوال ہے، کہ کوئی یہ جانے کیسے کہ کون سا میدان اس کے لیے ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہمیشہ اتنا واضح تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ کتاب میں آزمائش اور غلطی یعنی ٹرائل اینڈ ایرر کا ذکر ہے، اور ایک تلاش بمقابلہ استفادہ ایکسپلور ایکسپلوئٹ ٹریڈ آف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑا تجربہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نئی چیزیں آزماتے ہیں، یہ تلاش ہے، اور کبھی جو چیز کام کر رہی ہے اسی پر توجہ مرکوز کر کے اسے بہتر بناتے ہیں، یہ استفادہ ہے۔ خود سے یہ سوال پوچھنا مددگار ہو سکتا ہے کہ بھئی کون سا کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، یا کیا کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کب ایسا لگا کہ کام کرتے ہوئے بالکل میں تھا۔ صحیح، یعنی اپنی فطرت کو سننا۔ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بنا بنایا میدان نہ ملے نا، جہاں آپ کو لگے کہ حالات آپ کے حق میں ہیں، تو آپ اپنی مختلف مہارتوں کو ملا کر ایک نیا کھیل، ایک نئی نیش خود بنا سکتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ جی، مہارت حاصل کرنا یعنی اسپیشلائزیشن آپ کو کسی بھی ممکنہ جینیاتی کمی پر قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جینز محنت کی ضرورت ختم نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ صرف یہ واضح کرتے ہیں کہ بھئی محنت کرنی کہاں ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں اور ان پر توجہ دیں۔ دوسروں سے معاوضہ کرنے کے بجائے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے پر زور دیں۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی اپنی صلاحیتوں کے لیے صحیح میدان تلاش کرنے کی بات، لیکن جب صحیح راستہ مل جائے تو اس پر چلتے رہنے کے لیے تحریک، وہ موٹیویشن کیسے قائم رکھیں؟ یہاں کتاب گولڈی لاکس اصول کا ذکر کرتی ہے، اور اسٹیو مارٹن کی مثال بھی ہے کہ کیسے اس نے آہستہ آہستہ سالوں میں اپنے کامیڈی روٹین کو اتنا بہتر کیا کہ وہ بالکل منفرد ہو گیا۔ جی ہاں، گولڈی لاکس اصول کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ انگیجڈ محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنی موجودہ صلاحیتوں کے بالکل کنارے پر، مطلب تھوڑا سا مشکل کام کر رہے ہوں۔ کام نہ اتنا مشکل ہو کہ مایوسی ہو جائے، اور نہ ہی اتنا آسان کہ بوریت ہونے لگے، بس بالکل ٹھیک ٹھاک چیلنج۔ جسٹ رائٹ۔ بالکل، یہ نفسیات میں ایک قانون ہے، یرکس ڈاڈسن لا، اس سے کافی ملتا جلتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کارکردگی کے لیے جوش یا اراؤزل کی ایک بہترین سطح ہوتی ہے، نہ بہت کم بوریت، نہ بہت زیادہ گھبراہٹ۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، یعنی چیلنج کو بالکل صحیح رکھنا یہ کلید ہے۔ کتاب میں ایک اور اہم بات کہی گئی ہے جو شاید تھوڑی حیران کن بھی ہو، کہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا خطرہ ناکامی نہیں بلکہ اکتاہٹ ہے، بوریت۔ ہاں، ایک کوچ کا کال بھی نقل کیا ہے کہ اصل فرق یہ ہے کہ کون روزانہ ٹریننگ کی بوریت کو برداشت کر سکتا ہے، وہی مشقیں بار بار کرتے ہوئے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ کامیاب لوگ بھی، آپ یقین کریں، تحریک کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بوریت کے باوجود، اس کے ہوتے ہوئے بھی
کام جاری رکھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا، جی مہارت حاصل کرنے کے لیے تکرار یعنی ریپیٹیشن اور مشق تو ضروری ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ مشق کرتے ہیں اتنا ہی وہ کام خودکار آٹومیٹک ہوتا جاتا ہے اور کم دلچسپ لگنے لگتا ہے۔ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شیڈیول پر قائم رہتے ہیں، چاہے ان کا موڈ ہو یا نہ ہو۔ مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے بوریت سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ واو، بوریت سے محبت کرنا، یہ تو گہری بات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہیں، اول تو اپنی فطرت کے مطابق کھیلیں، یعنی ایسی عادتیں اور میدان چنیں جو آپ کی شخصیت اور آپ کی قدرتی صلاحیتوں سے میل کھاتی ہوں۔ بالکل۔ اور دوم، تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے کنارے پر چیلنجز تلاش کرتے رہیں، اس گولڈی لاک زون میں رہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ سمجھے کہ بوریت اس سارے عمل کا ایک حصہ ہے اور اس سے برداشت کرنا بلکہ گلے لگانا سیکھیں۔ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، وہ بوریت کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں کیونکہ ان کی نظر مقصد پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں خیال جو غور طلب ہے، جب عادتیں خودکار ہو جائیں اور بوریت آنے لگے تو کوئی شخص اپنی مشق کو، اپنی پریکٹس کو اس طرح کیسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ وہ صرف دہرائی نہ ہو بلکہ مسلسل شعوری طور پر بہتری کی طرف بھی جاری ہو۔ یہ شاید صرف کام کرنے سے آگے بڑھ کر اپنے عمل پر مسلسل غور و فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کا ایک نظام اپنانے کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ ترقی واقعی جاری رہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا جی، تو ہماری ایٹامک ہیبٹس پر اس گفتگو کے آپ سمجھے آخری حصے میں خوش آمدید۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں، اب ذرا بات کرتے ہیں ان کے لمبے اثرات کی، اور ایک ذرا حیران کن بات کہ اچھی عادتوں کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہم خاص طور پر کتاب کے آخری حصوں کو دیکھیں گے، یعنی باب 20 اور جو اختتامیہ ہے صفحہ 184 سے آگے کا مواد۔ ہاں، کیونکہ عادت بنا لینا ایک بات ہے، ٹھیک، لیکن انہیں بہتر کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ کہیں وہی عادتیں ہماری ترقی روک تو نہیں رہیں، یہ اصل کھیل ہے۔ صحیح کہا، دیر پا کامیابی کے لیے یہ سمجھ بہت ضروری ہے۔ تو کتاب میں یہ جو لکھا ہے کہ اچھی عادتوں کا بھی ایک نقصان ہے، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب جب عادتیں خودکار ہو جائیں، بالکل آٹومیٹک، تو کیا ہم بس مشین کی طرح دہراتے رہتے ہیں؟ بہتری کی طرف دھیان نہیں جاتا؟ جی، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ دیکھیں، خودکاری کا فائدہ تو ظاہر ہے کہ دماغ پہ زور نہیں پڑتا، کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو آپ کہیں منفی پہلو ہے وہ یہ کہ ہم فیڈ بیک کے لیے کم حساس ہو جاتے ہیں۔ مطلب نتائج کیا آ رہے ہیں، کیا کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں ہو رہی، یہ چیزیں نظر انداز ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، روزمرہ کی عام عادتیں ہیں جیسے دانت صاف کرنا، اس میں شاید بس ٹھیک ہے والا رویہ چل جائے، گڈ انف جسے کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں آپ کو بہترین کارکردگی چاہیے وہاں یہ رویہ نہیں چل سکتا، وہاں تو مسلسل بہتری چاہیے۔ تجربہ، صرف تجربہ ہونا خود بخود آپ کو بہتر نہیں بناتا، وہ تو بس آپ کی موجودہ عادتوں کو پکا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو شاید کارکردگی کم بھی ہو جاتی ہو۔ بالکل، تحقیق یہی بتاتی ہے کہ بعض اوقات لمبا عرصہ ایک ہی طرح کام کرنے سے کارکردگی میں ہلکی سی کمی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ بہتری پر توجہ نہیں دے رہے۔ تو پھر اس جمود سے، اس اسٹیگنیشن سے کیسے بچا جائے؟ کیسے پتا چلے کہ عادت صرف دہرائی نہیں جا رہی بلکہ بہتر بھی ہو رہی ہے؟ بوجھ کر اپنی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے مصنف اپنی مثال دیتا ہے، وہ سالانہ جائزہ، اینیول ریویو یا وہ انٹیگریٹی رپورٹ والی بات؟ جی بالکل، وہ اپنی مثالیں دیتا ہے کہ وہ سال میں ایک بار بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ پچھلا سال کیسا رہا، کیا سیکھا، کیا غلطیاں ہوئیں، یا وہ اپنی اقدار پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ یہ عمل آپ کو واپس ہوش میں لاتا ہے، آپ اپنی غلطیاں پہچانتے ہیں اور پھر بہتری کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ذاتی سطح پر ہوا، کوئی اور مثال شاید کسی ٹیم یا ادارے کی سطح پر؟ ہاں، ایک بہت مشہور مثال ہے کھیلوں سے۔ باسکٹ بال کوچ تھے پیٹ رائلی۔ انہوں نے لاس اینجلس لیکرز ٹیم کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا، CBE یعنی کریئر بیسٹ ایفرٹ۔ اچھا، سنا اس بارے میں۔
جی، اس میں وہ ہر کھلاڑی کی کارکردگی کو بہت تفصیل سے دیکھتے تھے. صرف یہ نہیں کہ کتنے پوائنٹس بنائے، بلکہ یہ بھی کہ کتنی کوشش کی، پچھلی بار سے کتنی بہتری آئی. مقصد یہ تھا کہ ہر کھلاڑی اپنی پچھلی بہترین کارکردگی سے کم از کم 1% بہتر ہو. 1%؟ معمولی لگتا ہے، لیکن شاید مجموعی طور پر بڑا فرق ڈالتا ہوگا. بالکل. اور یہ صرف ٹریکنگ نہیں تھی، بلکہ مسلسل فیڈ بیک، مسلسل جائزہ تھا. اسی سسٹم نے ٹیم کو کئی کامیابیاں دلوائیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ غور و فکر صرف ایک اچھی بات نہیں، بلکہ اعلیٰ کارکردگی کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات بالکل جڑتی ہے کتاب کے اختتامی پیغام سے، ہے نا، کہ کامیابی کوئی منزل نہیں ہے کہ بس پہنچ گئے اور ختم، بلکہ یہ تو بہتری کا ایک مسلسل چلنے والا نظام ہے. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. دیر پا نتائج اسی مسلسل بہتری، اسی جائزے کے عمل سے آتے ہیں. عادتیں دراصل وہ راستہ ہیں جن پر چل کر ہم وہ بنتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں. یہ صرف کچھ حاصل کرنا نہیں. اور اہم بات کتاب کہتی ہے وہ ہے اپنی شناخت کو لچکدار رکھنا. شناخت کو لچکدار رکھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ مطلب یہ کہ آپ اپنی پہچان کو کسی ایک چیز سے، کسی ایک لقب سے سختی سے نہ جوڑیں. مثال کے طور پر ایک ایتھلیٹ ہے. جی. اگر اس کی ساری شناخت یہی ہے کہ میں ایک ایتھلیٹ ہوں، تو جب وہ ریٹائر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو جائے گی، شناخت کا بحران پیدا ہو جائے گا. ہاں، یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی شناخت کو زیادہ وسیع رکھتا ہے، جیسے میں ایک ایسا شخص ہوں جو ذہنی طور پر مضبوط ہے اور جسمانی چیلنج پسند کرتا ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کی شناخت قائم رہتی ہے. وہ نئے چیلنجز، نئی دلچسپیاں ڈھونڈ سکتا ہے. اچھا، یعنی شناخت کو کرداروں سے زیادہ اپنی بنیادی خوبیوں سے جوڑنا چاہیے. بالکل. شناخت کو حالات کے مطابق ڈھلنا چاہیے. کتاب میں تاؤ تے چنگ کی پانی کی مثال بھی دی گئی ہے کہ پانی کیسے سخت چٹانوں کے گرد سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، ان سے ٹکرا کر ٹوٹتا نہیں، لچکدار رہتا ہے. زبردست. تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ عادتیں ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن صرف عادتیں بنا لینا کافی نہیں. ان پر غور کرنا، ان کا جائزہ لیتے رہنا، یہ چیزیں انہیں لمبے عرصے تک کارآمد رکھتی ہیں اور ہمیں وہ بننے میں مدد دیتی ہیں جو ہم واقعی بننا چاہتے ہیں. جی، تو کامیابی واقعی ایک سفر ہے، کوئی آخری اسٹیشن نہیں. اور شاید آخری بات یہ کہ اصل ترقی صرف نئی عادتیں اپنانے میں نہیں، بلکہ یہ دیکھنے میں ہے کہ جو عادتیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، کیا وہ اب بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں؟ کیا وہ ہمیں آگے لے جا رہی ہیں؟ بالکل. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پرانی عادتوں کے آٹو پائلٹ پر چل رہے ہوں جبکہ ہماری منزل یا حالات بدل چکے ہوں. یہ سوال خود سے پوچھتے رہنا چاہیے. یہ ایک AI سے تیار کردہ گفتگو تھی. اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.